أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. آمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. جز نمبر 5 سورہ النساء، آیت نمبر 139 یعنی 139۔ الذین، وہ لوگ، یتخذون، جو بنا لیتے ہیں، الکافرین، کافروں کو، اولیاء، دوست، من دون المؤمنین، مومنوں کے سوا۔ ایبتغون، کیا وہ تلاش کرتے ہیں، عندہم العزت، ان کے پاس عزت، فإن العزت للہ جمیعا، تو بے شک عزت اللہ کے لیے ہے ساری کی ساری۔ الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، یعنی جو کافروں کو دوست بنائے ہوئے ہیں مومنوں کو چھوڑ کر۔ تو یہ بھی منافقت کی نشانی ہے نا، کہ مومنوں کو تو چھوڑ دیا، کافروں کو دوست بنایا ہوا۔ کیوں دوست بنایا ہوا ہے؟ دوست اس لیے بنایا ہوا ہے کہ ان کے مفادات کفار سے ہیں۔ منافق ہوتے ہی مفاد پرست بندے ہیں نا، وہ تو اپنا فائدہ دیکھتے ہیں نا، اپنا فائدہ جس طرف ہوا اس طرف ہو گئے۔ جب اپنا فائدہ دیکھتے ہیں ساتھ ہو جاتے ہیں، اور کبھی اپنا فائدہ جہاں نہیں ہوتا وہاں ساتھ چھوڑ دیتے ہیں۔ تو یہاں پہ چونکہ تھوڑا سا مدینے کے منافقین کا بھی میں ذکر کرتی چلوں، کہ جب ان کو اپنا فائدہ نظر آتا تھا، جو مدینے میں آباد تھے، اور مدینے کے گرد و نواح میں بھی جو آباد تھے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں سے انہیں کوئی فائدہ دکھائی دیتا تھا تو وہ ان کے ساتھ آ کر شامل ہو جاتے تھے کہ ہم آپ کے ساتھ ہی ہیں۔ لیکن جب وہ فائدہ حاصل کر چکتے یا پھر انہیں اپنا کوئی فائدہ نظر نہ آتا، اس وقت وہ موقع کی مناسبت سے مشرکین کی طرف چلے جاتے تھے۔ تو یہ آیات نازل ہوئی، لیکن جیسا کہ میں آپ کو بار بار بتاتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ان آیات کو قرآن میں رکھ کر اور ہمیشہ کے لیے یہ آخری کتاب بنا کر قرآن کو بھیجا، اور ہمارے سب کے لیے بھی سمجھنے کی چیز ہے کہ یہ آیات، یہ ان کے بارے میں صرف نہیں ہے، اس سے عمل جو سیکھنا ہے، اس سے جو کچھ اچھی باتیں سیکھنی ہیں، وہ رہتی دنیا کے ہر انسان کو سیکھنی ہے۔ اگر ہمارے کام کی ہیں تبھی تو قرآن پاک میں یہ آیات رکھی گئی نا۔ اگر یہ ہمارے لیے کام کی نہ ہوتی تو پھر یہ اللہ تعالیٰ قرآن میں نہ رکھتے، یا پھر انہیں قرآن سے نکال دیا جاتا۔ لیکن یہ قرآن میں اللہ نے رکھی اس لیے کہ ان تمام باتوں کو ہم پڑھیں، ہم سنیں، اور ان کو جو عبرت کے مقامات ہیں وہاں عبرت حاصل کریں، اور جہاں پر سمجھنے کی چیزیں ہیں وہ کریں، اور جہاں جن کو اللہ تعالیٰ نے پسند کیا وہ کریں، اور جو چیزیں ناپسند کی ان کو ہم نہ کریں۔ تو اس آیت میں دیکھیے کہ ذکر ہو رہا ہے، تو صرف یہ مدینے کے منافقوں کی صرف کہانی نہیں سنائی جا رہی، تمام بنی نوع انسان کو منافقت سے بچانے کے لیے چیزیں شامل کی گئی ہیں، تو انہیں پتہ چلے کہ جو کافروں کو دوست بنا لیتے تھے مومنوں کو چھوڑ دیتے تھے، اپنا فائدہ دیکھتے تھے۔ تو بتایا یہ جا رہا ہے کہ کبھی وہ اپنا فائدہ تو منافق کبھی نہیں چھوڑتے نا۔ تو کئی لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو نماز اس لیے چھوڑ دیتے ہیں کہ دنیا کے کاموں میں لگے ہوتے ہیں، جو کام ان کو بہت پسند ہوتے ہیں۔ ایسا ہوتا ہے نا کہ یہ کام ہمیں بہت پسند ہے، چھوڑو بعد میں نماز پڑھ لیں گے۔ یا پھر کوئی دنیاوی نقصان ہو جاتا ہے اگر وہ نماز چھوڑ دیں تو انہیں پتا ہے کہ ہمارا دنیا کا یہ نقصان ہو جائے گا۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم نے فلاں کے لیے بہت دعائیں کی، مگر ہماری تو ان کا تو انتقال ہو گیا، ہم نے تو ان کی زندگی اور صحت کے لیے دعائیں کی تھی، مگر ہماری تو دعائیں قبول نہیں ہوئیں، اور ان کا تو انتقال ہو گیا، ہمیں تو ان سے بڑی محبت تھی، بڑی محبت تھی، لیکن اللہ نے تو ہماری دعا نہیں قبول کی، اس لیے اب ہم نے تو نماز چھوڑ دی ہے، ہم تو دین سے دور ہو گئے، ہم کیوں دعا مانگے، ہم کیوں مسجد جائیں، ہماری تو دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ تو دیکھیے ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کی کوئی حکمت ہوتی ہے، ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کو پتا ہوتا ہے کہ جب اللہ کسی کو، اگر ہم صحت کی دعا مانگ رہے ہوتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ اس کو موت دے دیتے ہیں، تو اس کی راحت جو ہے وہ موت میں ہوتی ہے، اس کی راحت زندگی میں پھر نہیں ہوتی۔ اس لیے تو جو انسان کو دوسروں کے اوپر موت کی راحت سے مراد یہ کہ وہ انسان کو اللہ تعالیٰ دوسروں کے اوپر پھر بوجھ بننے سے بچا لیتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے جو بہتر فیصلہ کرتے ہیں۔ تو بس یہ نہیں ہمیشہ سوچتے رہنا چاہیے کہ ہماری جو دعا تھی، ہم نے جو مانگا تھا، ایز اٹ از ہمیں کیوں نہیں ملا، ہماری وہ بات پوری کیوں نہیں ہوئی، ہم نے تو یہ مانگا تھا، ہم نے تو یہ کہا تھا۔ تو یہ جو چیزیں یہ غلط رویہ ہے، کیونکہ کچھ لوگ اس رویے کا شکار ہو کر اللہ سے دوری کا شکار ہو جاتے ہیں، اور اب کہتے ہیں کہ اب ہم اللہ کی بات نہیں مانیں گے۔ تو یہ ان کے دل میں شیطان وسوسہ ڈال دیتا ہے کہ تم نے تو یہ مانگا تھا، یہ مانگا تھا، یہ ہوا نہیں۔ تو یہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ کیا ہونا چاہیے، اللہ کی بات
ہر حال میں ماننی ہے، چاہے اس کے فیصلے وقتی طور پر سمجھ میں نہیں بھی آئے تو بھی اس بات کا یقین رکھنا ہے کہ یقیناً اللہ کے انہی فیصلوں میں کوئی حکمت پوشیدہ ہے۔ ہماری عقل، ہماری سمجھ، ہماری نظر وہاں تک نہیں پہنچ رہی، لیکن یقیناً یہ بہتری کا فیصلہ ہے۔ چاہے پھر زندگی آپ کی مرضی کے مطابق ہو یا زندگی آپ کی مرضی کے مطابق نہ ہو، لیکن آپ دونوں صورتوں میں اس بات کا یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی رضا ہے تو حکمت بھی اسی میں، ہمارے لیے بھی فائدہ اسی میں ہے۔ تو اس میں فرمایا یہ جا رہا ہے کہ جیسے ابھی میں نے پڑھا کہ الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، کہ وہ لوگ جو بنا لیتے ہیں کافروں کو دوست مومنوں کے سوا، ایبتغونا، کیا وہ تلاش کرتے ہیں، عندہم العزت، کیا ان کے پاس جا کے عزت تلاش کرتے ہیں؟ یعنی کہ کیا وہ ان کے پاس عزت تلاش کرتے ہیں، یعنی کفار کی دوستی سے وہ عزت تلاش کرتے ہیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ وہ کام نکل جائیں گے ان کے، وہ کام ہو جائیں گے ان کے، اور دنیا میں ان کو عزت مل جائے گی، ان کو اقتدار مل جائے گا، ان کو بھی اقتدار میں کچھ حصہ مل جائے گا، کچھ طاقتوری، کچھ ناموری، کچھ حصے، کچھ بکرے ان کے قابو میں بھی آ جائیں گے، کچھ طاقتیں ان کے بھی قابو میں آ جائیں گی۔ اس وجہ سے وہ نان مسلمس کو یا کفار کو دوست بنا لیتے ہیں، جیسا کہ اس وقت نبی کے زمانے میں منافق جو تھے جا کے مشرکین مکہ سے مل جاتے تھے اپنے فائدوں کے لیے۔ تو رہتی دنیا تک ہے یہ دیکھیں، اس کو غور کریں، آج کل کے حالات پر بڑی فکس آ رہی ہے کہ دوسروں کے ان کے پاس جا کر عزت تلاش کرتے ہیں، کفار سے دوستی کر کے، کیوں؟ تاکہ وہاں سے اپنے کام نکالیں، اور ان کا یہ خیال ہوتا ہے کہ ہم ان سے ملیں گے تو پھر ہمیں عزت ملے گی، اقتدار ملے گا، ان سے ملیں گے تو عزت ملے گی، اقتدار ملے گا، اقتدار میں کچھ حصہ ملے گا، کچھ طاقت ہمارے بھی قابو میں رہے گی اگر ہم ان سے ملیں گے۔ لیکن آپ غور کیجئے آگے، اللہ یہ منافقین کا خیال ہوتا ہے، اس لیے وہ جا کر دوست بنا لیتے ہیں کس کو؟ کافروں کو، جو اللہ کے انکاری ہیں ان کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، یہ اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو بتا دیا کہ بے شک العزت جو ہے وہ تو اللہ کے پاس ہے، جمیعا، ساری کی ساری، اللہ اکبر، یعنی کسی اور کا اس میں کچھ حصہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ جس کو اللہ خود نہ دے۔ اللہ جسے چاہتا ہے تو عز من تشاء و تذل من تشاء، جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے۔ سورہ فاطر کی آیت نمبر 10 میں بھی آتا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ جس کو چاہے عزت دے۔ یاد رکھیے، عزت ساری اللہ کے پاس ہے، عزت چاہتے ہو تو یہاں اس آیت میں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ عزت چاہتے ہو تو ایمان لاؤ نا، اللہ پر ایمان لاؤ۔ یہ وقتی طور پر مشکلات بے شک ہوتی ہیں تو ہوں، بے شک تم لوگوں کی نظروں میں اگر کبھی وقتی طور پر گر رہے ہو تو گر جاؤ، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی بات نہیں ہے، لیکن تم ایمان پر قائم رہو، اسی میں تمہاری عزت ہے۔ کیوں؟ اسی میں تمہاری عزت اللہ کے پاس ہے، اور وہ عزت کس کو نصیب ہوتی ہے؟ ایمان والوں کو نصیب ہوتی ہے۔ سورۃ المنافقون کی آیت نمبر 8 میں آتا ہے، جس کا ترجمہ ہے اور عزت اللہ کے لیے ہے، اللہ اور اس کے رسول کے لیے اور مومنوں کے لیے ہے۔ یعنی منافق یہ بات نہیں جانتے کہ عزت کس کے لیے ہے اور حقیقی عزت ہے کیا۔ بات یہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور سے عزت چاہنا، یا پھر عزت کی توقع رکھنا یا دوسروں سے ڈیمانڈ رکھنا، یہ انسان کو ذلیل کرا دیتا ہے۔ کہ دوسروں سے جب انسان عزت کی توقع رکھتا ہے نا، اور دوسروں سے ڈیمانڈ رکھتا ہے، دل میں خواہش بھی ہوتی ہے کہ ان سے مجھے عزت مل جائے، یہ جو عمل ہے اللہ سے نہیں رکھتا توقع، دوسروں سے رکھتا ہے، یہ جو عمل ہے یہ انسان کو الٹا ذلیل کرا دیتا ہے۔ انسان کو چاہیے کہ بندوں سے ہٹ کر اللہ کے ہاں اپنا مقام بنائے، اللہ کی نظر میں اپنا مقام بنائے، اللہ سے دوستی بنائے، اللہ سے عزت مانگے، کیونکہ ساری کی ساری عزت جو ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ عزت دینے والا ہے، اللہ عزت بخشنے والا ہے، اللہ عزت بڑھانے والا ہے، کوئی دوسرا کوئی کسی کو عزت نہیں دے سکتا۔ عموماً انسان کی خواہش کیا ہوتی ہے؟ انسان کی خواہش ہوتی ہے نا کہ وہ اس کی نظروں میں اونچا ہو جائے، اس کی نظروں میں معتبر ہو جائے، اس کی نظروں میں عزیز ہو جائے، اس کی نظروں میں وہ بہت بلند ہو جائے۔ کس کی نظروں میں؟ مطلب جو یہاں پر مطلب وہ انسان چاہتا ہے نا کہ میری فلاں بندہ میری قدردانی کرے، وہاں میری چاہت ہو، یہ ہو وہ ہو فلاں،
इंसान मतलब इंसान से ये तवक्को लगा लेता है कि फलाने बंदे की नज़र में मैं बड़ा बुलंद हो जाऊँ, फलाना बंदा जो है ना वो मुझे बड़ा चाहे, मुझे बड़ा कोई ऊँचा बंदा समझे, मुझे कोई बड़ी शान वाला बंदा समझे, मेरे आगे-पीछे फिरे, मुझे बड़ी इज़्ज़त दे, मेरी बड़ी बात माने, मुझ पर फ़िदा हो जाए, मुझे बड़ी इज़्ज़त दे, मुक़ाम दे, बस मैं हो जाऊँ, बस मैं मुझे मान जाए बस। बंदों के हाथ में वो ये समझता है कि बस मेरा ये हो जाए, वो हो जाए, मगर असल बात ये है कि बंदों के हाथ में कुछ भी नहीं है। अगर कुछ चाहिए तो अल्लाह को राज़ी करें, अल्लाह को खुश करें, अल्लाह से दोस्ती करें। ये अल्लाह ही है जो बंदों के दिलों में आपकी इज़्ज़त डाल देता है, बंदों के दिलों में आपकी मोहब्बत डाल देता है। अगर अल्लाह बंदे के दिल में मोहब्बत ना डाले ना, तो कोई किसी से मोहब्बत ना करेगा। ये मोहब्बत जो है, ये वो जज़्बा है, अता करदा ही अपने रब का है। एक हदीस में आता है कि अल्लाह जब किसी बंदे से मोहब्बत करता है, अल्लाह जिब्राईल को बुलाता है और कहता है, "ऐ जिब्राईल, मैं फलाँ बंदे से मोहब्बत करता हूँ, तुम भी उससे मोहब्बत करो।" और फिर जिब्राईल भी उससे मोहब्बत करते हैं और जिब्राईल आसमान वाले फरिश्तों को बुलाते हैं कि, "ऐ फरिश्तों, अल्लाह फलाँ बंदे से मोहब्बत करता है और मैं भी करता हूँ, तुम भी उस बंदे से मोहब्बत करो।" और फिर आसमान वाले सारे फरिश्ते उससे मोहब्बत करते हैं और फिर वो ज़मीन वाले फरिश्तों से कहते हैं कि हमारा रब जिब्राईल और आसमानी फरिश्ते फलाँ बंदे से मोहब्बत करते हैं, तुम भी उससे मोहब्बत करो। और फिर ज़मीन वाले फरिश्ते भी उससे मोहब्बत करने लगते हैं। इस तरह वो मोहब्बत ज़मीन के पर रहने वाले इंसानों के दिलों में भी मुंतकिल कर दी जाती है और फिर इंसान भी उससे मोहब्बत करने लगते हैं। तो ये जो दिल है ना, ये अल्लाह के काबू में है और ये जो मोहब्बत है, ये आसमानी तोहफ़ा है। ये जो मोहब्बत है, ये अल्लाह डालता है दिलों में। अल्लाह डालता है दिलों में, तो इंसान को एक दूसरों को इज्जत देते हैं, मोहब्बत देते हैं। जब आप अल्लाह के बन जाते हो तो सारी दुनिया आपकी बन जाती है। ये नोट कर लें अपने पास कि जब आप अल्लाह के बन जाते हो तो सारी दुनिया आपकी बन जाती है। और अगर आप अल्लाह के नाफरमान होते हो तो एक जर्रा भी फिर आपकी फर्माबरदारी में नहीं रहता, जर्रा जर्रा फिर उस शख्स पर लानत भेजता है। किस पर लानत भेजता है? जो अल्लाह की नाफरमानी करता है, अल्लाह के हुक्मों को तोड़ता है, अल्लाह की नाफरमानी करता है, हुदूद को तोड़ता है और अल्लाह का नहीं बनता, जो अल्लाह का नहीं बनता, फिर ज़र्रा-ज़र्रा उस पर लानत भेजता है। तो जो ख्वाहिशात का बंदा होता है, अपनी ख्वाहिशों पर, अपनी मनमौजी में जीता है, वो बस एक तरफ झुक जाता है। उसकी फिर तवाज़ुन जो है बरकरार नहीं रहता। जिधर उसका अपना मफ़ाद होता है, अपना फ़ायदा होता है, वो उस तरफ झुक जाता है, ख़्वा ईमान की कीमत कुछ भी हो। उसकी नज़र में फिर ईमान की अहमियत नहीं रहती ना, वो तो मुनाफ़िक हो जाता है, जो एक तरफ झुक जाता है। तो मुनाफ़िकीन जो थे, वो मदीने में थे जो मुनाफ़िकीन, वो कुफ़ार की जब शान-ओ-शौकत देखते थे, तो फिर उनकी तरफ माइल हो जाते थे। उनकी दुनिया की जो शान-ओ-शौकत और जो उनके तर्ज़े ज़िंदगी देखते थे और ये समझते थे कि वो तो बड़े मज़बूत हैं, तो फिर जाके उनसे ताल्लुकात बनाते थे और ये भूल जाते थे कि असल इज़्ज़त कहाँ है? ईमान के साथ है। अल्लाह की तरफ से है। ये दुनियावी जाहो-जलाल जो है, ये तो साथ नहीं देने वाले, ये तो बहुत जल्द चले जाते हैं। आज दुनिया का जाहो-जलाल अगर किसी के हाथ में है, तो उसको याद रखना चाहिए कि वो दूसरों के कंधों पे चढ़ के और दूसरों की ताकत के बलबूते पे और अल्लाह के दुश्मनों से दोस्ती रख के अगर इक़्तिदार हासिल किए हुए भी है, तो फ़ानी है, इसने ख़त्म होना है। और ये जो वक़्ती इज़्ज़त झूठ-मूठ की कमाई हुई है, इसने ख़त्म होना है। ये बाकी नहीं रहेगी क्योंकि असली इज़्ज़त देने वाला अल्लाह है। और सूरह निसा की आयत नंबर 139 में अल्लाह ताला ने वाज़ेह तौर पर बता दिया, अल्लज़ीना यत्तखिज़ूनल काफ़िरीना औलियाअ मिन दूनिल मुअमिनीन। वो लोग जो बना लेते हैं काफ़िरों को दोस्त, मोमिनों के अलावा, मोमिनों को छोड़कर अपने फ़ायदों के लिए, अपने इक़्तिदार के लिए, अपनी ताकत के लिए, अपनी ताकत के नशे में गर्क रहने के लिए, अयब्तगूना इंदहुमुल इज़्ज़ा, क्या वो तलाश करते हैं उनके पास उन ये क्या का जो का जो लफ्ज़ आया है, ये डाँट भी है। क्या क्या वो तलाश करते हैं उनके पास जाकर इज़्ज़त? यानी कि उनको ऐसा नहीं करना चाहिए ना। इसका दूसरा मायना ये भी निकलता है कि कितनी गलत बात है। इसके ऊपर कितनी सख्त सख्त अल्फ़ाज़ आए, अयब्तगूना, क्या वो वहाँ ढूँढने जाते हैं इज़्ज़त
کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سب کر کے ہم دنیا میں عزت اور فائدے حاصل کر لیں گے۔ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، بے شک عزت تو اللہ کے پاس ہے نا، ساری کی ساری۔ آپ ایمان لاؤ، اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں پہ چلو، اللہ کے حکموں کو مانو، اب مومن بنو اور وہ طریقے اختیار کرو جو اس کے رب نے بتائے ہیں، تو پھر اللہ عزت دے گا۔ اللہ کی ساری عزت اللہ کے پاس ہے، محبت ساری اللہ کے پاس ہے، اور وہ پھر دنیا میں بھی آپ کے لیے دلوں میں عزت اور محبت ڈال دے گا۔ لیکن زبردستی کوئی دوسروں سے جس طرح منافقین جا کر مشرکین سے مدد لیتے تھے اور چاہتے تھے کہ ان کے ساتھ مل کر ہمیں عزت ملے گی، تو نہ ایسا ہوا اور نہ آگے رہتی دنیا تک ایسا ہونے والا ہے، کیونکہ قرآن کی آیات یہ بتا رہی ہیں، سچی کتاب ہے، آخری آسمانی میسج ہے، آخری نبی پر نازل ہوا اور اسی نے رہنا ہے۔ تو اس آیت نے بتا دیا، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے خود بتا دیا، فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، تو بے شک ساری عزت اللہ کے لیے ہے۔ آیت نمبر 140 پر جاتی ہوں۔ میرے خیال سے 140 کے میں تھوڑا سا ہم تفصیل سے بات کریں گے، اس لیے اس کلاس سے یہاں سے اجازت دیجیے، نیکسٹ کلاس میں آتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔